غزوہ خیبر اور حضرت علی علیہ السلام۔ یہودیوں کو اگرچہ مسلمانوں کے مقابل سخت سے سخت ذلتیں اٹھانا پڑی تھیں، مگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ 7 ہجری میں انہوں نے بنی اسد اور بنی غطفان کو اپنے ساتھ شامل کر کے ایک عظیم الشان لشکر تیار کر لیا۔ ان کو اپنے زور و قوت سے زیادہ ناز اپنے 10 قلعوں پر تھا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی تیاریوں کا حال سنا تو 1400 جانثاروں کو لے کر ان پر چڑھائی کی۔ چھوٹے چھوٹے قلعے تو فتح ہو گئے، لیکن قلعہ قموس جو سب سے بڑا قلعہ تھا کسی طرح فتح ہونے میں نہیں آتا تھا۔ لشکر اسلام ہر روز میدان میں سفارہ ہوتا، لیکن قدم جما کر لڑنا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ جب یہودیوں کا دباؤ بڑھ جاتا تو سردار اور سپاہی سبھی بھاگ کھڑے ہوتے تھے۔ جب 18-19 روز اسی طرح گزر گئے تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا، کل میں اپنی فوج کا علم ایک ایسے مرد کو دوں گا جو بار بار حملہ کرنے والا ہوگا، بھاگنے والا نہیں ہوگا۔ خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے اور وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا۔ اس جنگ کے دوران حضرت علی علیہ السلام آشوب چشم کی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں تھے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلوایا اور اپنی انگلی سے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگا دیا تو فوراً آنکھوں میں موجود سرخی دور ہو گئی اور آنکھیں اپنی اصل حالت پر واپس آ گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو علم دے کر فرمایا، اے علی جاؤ، خدا تمہارے دونوں ہاتھوں پر فتح دے۔ حضرت علی علیہ السلام میدان کی طرف روانہ ہوئے اور زور ید اللہ دکھانے کے لیے آپ علیہ السلام نے علم کو پتھر میں گاڑ دیا، پھر رجز پڑھا جس کا ایک شعر یہ ہے، انا الذی سمتنی امی حیدرا زرغام آجام ولیس قصورا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، میں جھاڑیوں کا شیر ہوں اور خوفناک و حملہ آور اسد ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام کا رجز سن کر یہودیوں کی طرف سے ان کا نامور جنگجو مرہب نکلا۔ اسے اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، بڑے بڑے نامور سپاہیوں کو نظر میں نہیں لاتا تھا، لیکن شیر خدا کے سامنے اس کا زور کیا چل سکتا تھا۔ تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ اس کا لاشائے بے سر خاک و خون میں لوٹ رہا تھا۔ اس کے بعد یہودیوں کے 3 اور مایہ ناز پہلوان حارث، انتر اور یاسر مقابلے کو نکلے، لیکن وہ بھی ذوالفقار علی کے سامنے سے جان بچا کر نہ بھاگ سکے۔ جب اس طرح سے یہودیوں کے کئی نامی گرامی سردار کام آ چکے تو ان کے ہوش اڑ گئے اور سب نے یک بارگی حضرت علی علیہ السلام پر حملہ کر دیا، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی ذرا بھی پرواہ نہ کی اور اس طرح ان کے درمیان گھس گئے جیسے شیر بکریوں میں۔ آخر ان سب کے پیر اکھڑ گئے اور بھاگ کر قلعہ قموس میں پناہ لی، دروازہ بند کر کے خندق کا تختہ اٹھا لیا تاکہ مسلمان اندر نہ آ سکیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اللہ کی طاقت سے اس دروازے کو جس کے پٹ لوہے کے تھے اکھاڑ لیا اور اس خندق پر اسی دروازے سے پل بنا کر تمام لشکر اسلام کو قلعے کے اندر پہنچا دیا۔ لوگوں کو حیرت اور تعجب تھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے تنہا ایسے عظیم الشان پھاٹک کو جس کے دونوں پٹ لوہے کے بہت وزنی تھے کیوں کر اکھاڑ لیا اور خندق پر اسی کا پل بنا کر تمام لشکر اسلام کو قلعے کے اندر پہنچا دیا۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ بل بقوت الربانیہ، میں نے قلعہ خیبر کو جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑا بلکہ ربانی قوت سے اکھاڑا ہے۔ اس جنگ میں بھی فتح صرف حضرت علی علیہ السلام کی بدولت نصیب ہوئی۔ اگر حضرت علی علیہ السلام مرہب جیسے زبردست پہلوان کو قتل نہ کرتے تو اس جنگ میں فتح کا حاصل ہونا دشوار تھا۔